اچانک میرے پاس ایک امریکی خاتون آئیں اور اسلام قبول کرنے کے لیے انہوں نے درخواست کی، اور ان سے گفتگو میں اور ان کو کلمہ پڑھانے میں اور اس کا مفہوم سمجھانے میں تھوڑی سی دیر لگی۔ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ان کو مغرب تک انتظار کراؤں، کیونکہ اسلام لانا ایک بڑی عظیم نعمت ہے، اور اس میں جب کسی شخص کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہو تو اس میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور لوگوں میں جو یہ مشہور ہے کہ پہلے اس کو غسل کراؤ اور پھر اس کے بعد اس کو مسلمان کرو، یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ غسل کرانا پہلے کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ جس وقت جس کے دل میں اسلام قبول کرنے کا داعیہ پیدا ہو تو اسے فوراً کر لینا چاہیے، غسل بعد میں، لیکن اسلام پہلے قبول کر لے، اس لیے کہ کسی انسان کی زندگی کے کسی پل کا بھروسہ نہیں۔ تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ پہلے میں یہ فریضہ ادا کر دوں، پھر آپ سے بات کروں۔ اور الحمدللہ یہ دیکھ کر بھی مجھے خوشی ہوئی کہ بعض مرتبہ لوگ کسی دنیاوی مقصد کے لیے اسلام قبول کرتے ہیں۔ کہیں آپس میں شادی کی بات ہو گئی، اس کی وجہ سے قبول کر لیا، بغیر سوچے سمجھے کر لیا۔ لیکن میں نے ان سے گفتگو کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ الحمدللہ انہوں نے سوچ سمجھ کر اور پوری طرح ذہنی طور پر تیار ہو کر اسلام قبول کیا ہے الحمدللہ۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیوں آپ نے عیسائی مذہب کو چھوڑا، تو انہوں نے مجھے جواب دیا کہ میں بہت سے سوالات میرے دل میں آتے تھے اور چرچ کے لوگوں سے میں پوچھتی تھی، کلیسا کے لوگوں سے پوچھتی تھی، لیکن اس کا مجھے خاطر خواہ جواب نہیں ملتا تھا۔ پھر انٹرنیٹ کے ذریعے کچھ مسلمانوں سے رابطہ ہوا اور اس کے بعد مجھے اسلام کی سچائی میرے اوپر الحمدللہ واضح ہوئی، اور اس وجہ سے میں اسلام قبول کر رہی ہوں۔ تو یہ ایک بڑی مبارکباد کی بات ہے الحمدللہ۔ تو آپ کا انتظار جو تھا وہ بھی انشاءاللہ اس میں اس کا بھی حصہ لگے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ ہم سب سے زیادہ افضل ہیں، اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ الاسلام یجب ما کان قبلہ، کہ اسلام جب کوئی شخص قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ بالکل دھو دیتے ہیں، اور وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ہم سے تو پتہ نہیں کتنے گناہ ہوئے ہوں گے، کیا ہوا ہو، لیکن اس لمحے میں آپ سارے گناہوں سے مکمل طور پر پاک ہیں۔ اور یہ سن کر وہ رونے لگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ نعمت عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو ثابت قدم رکھے اور اسلام کی صحیح تعلیمات پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ اس ایمان کی نعمت کی قدر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی پوری توفیق ہم سب کو عطا فرمائے۔